السلام علیکم ڈیئر باغبان دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ہیپی پلانٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے گھر میں اچھے اچھے پودے گرو کر رہے ہوں گے۔ سردیوں کا بہت ہی خوبصورت پھول میری گولڈ جسے گیندا کہتے ہیں ہم، وہ ماشاءاللہ سے اپنی پوری آب و تاب میں ہے آج کل۔ جدھر بھی آپ نرسری وغیرہ پہ جائیں یا کہیں بھی کوئی گارڈن وغیرہ میں کسی کے جائیں تو زیادہ چانس ہے کہ آپ کو میری گولڈ امید ہے ضرور نظر آئے گا۔ یہ تقریباً ون آف دی کہہ لیں کہ سردیوں کے موسٹ جو پاپولر پھول ہیں ان میں سے ہے۔ ماشاءاللہ سے یہ اس لیے بھی پاپولر ہے کہ ایک تو یہ اگانا آسان ہے، دوسرا اس پہ بڑے سائز کے پھول آتے ہیں، بڑے برائٹ پھول آتے ہیں، دور سے نظر آتے ہیں، کافی اچھا یہ شو بناتا ہے۔ ابھی اس ایپیسوڈ میں میں آپ کو گیندے کی ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی خوبصورت ورائٹی دکھانے لگا ہوں۔ اس ورائٹی کا نام ہے میری گولڈ۔ ان کا یہ ہائیبریڈ ورائٹی ہے، یہ افریقن میری گولڈ ہے۔ کافی بڑے سائز کے اس پہ پھول آتے ہیں، پودے کا قد بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کافی ماشاءاللہ سے اس پہ گھنے پھول آتے ہیں۔ بہت اچھی لک پیش کرتا ہے بارڈر بنانے کے لیے، بیک گراؤنڈ بنانے کے لیے، یا کسی پاتھ وے کے سائیڈز پہ لگانے کے لیے، آپ رستہ بنائیں اس کے سائیڈز پہ لگانے کے لیے بہت ہی خوبصورت یہ ورائٹی ہے۔ عموماً یہ آپ کو اکثر جگہوں پہ لگی ہوئی بھی نظر آئے گی۔ یہ ہیں جی ویوز میری گولڈ، ان کا ہائیبریڈ کے پودے۔ اس پہ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی ڈینس فلاورنگ ہوئی ہے۔ اس پودے کی ہم نے کوئی کاٹ چھانٹ نہیں کی، بالکل نیچرل طریقے سے گرو ہونے دیا ہے۔ اگر قد چھوٹا چاہیے تو اس کو اوپر سے کٹ کر دیا جائے، جب چھوٹا ہو پودا تو اس سے بھی چھوٹے قد میں اس کو اگایا جا سکتا ہے۔ اس کی ماشاءاللہ سے فلاورنگ بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ کافی زیادہ سارے اس پہ فلاورز آتے ہیں۔ کلرز اس میں 3 مین کلرز آتے ہیں۔ ایک یہ جو کلر ہے اس کو گولڈن کلر کہتے ہیں۔ یہ میری گولڈ انکا کا اورنج کلر ہے، ماشاءاللہ سے بہت ہی برائٹ کلر ہے۔ ابھی میری گولڈ انکا کی اچھی بات یہ ہے کہ اس پہ فلاورز ماشاءاللہ سے بہت ڈینس آتے ہیں۔ دیکھیے کہ پودا بالکل بھر جاتا ہے، ابھی تو اس پہ اور بھی فلاورز آئیں گے، تو اس لیے یہ کافی دور سے جب بندہ دیکھتا ہے تو صحیح بھرے ہوئے برائٹ کلرز نظر آتے ہیں۔ اور کافی سارے پودے اگر ترتیب کے ساتھ لائن میں لگے ہوئے ہوں تو اس حوالے سے یہ لینڈسکیپنگ میں بہت اچھا پاپولر پودا ہے، اس حوالے سے بھی لگانے کے لیے۔ اس کی جو سیڈز ہے وہ پنیری پہلے گرو کر لی جائے بہتر ہوتی ہے، بہت جلدی اس کو لگایا جا سکتا ہے، سیزن کے کافی شروع میں اس کو لگایا جا سکتا ہے۔ ایون کہ جولائی میں لوگ اس کو شیڈ میں جو ہے وہ لگانا، اس کی پنیری شروع کر دیتے ہیں۔ سردیوں کے پھولوں کے حساب سے یہ ذرا ہیٹ زیادہ بھی برداشت کر لیتا ہے، ایشو نہیں ہوتا ہے اس کو، ایزی ٹو گرو ہے۔ اس کی پنیری پھر شفٹ کی جاتی ہے، آگے اس کو کومپل سے بھی بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن جو سیڈ سے گرو ہوا پودا ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ اچھا ہیلدی گرو ہوتا ہے۔ کومپل والے کو پھر کچھ عرصہ اگر اس پہ فلاورز نہ آنے دیے جائیں تو پہلے پودے کو بنایا جائے تبھی وہ اتنا اچھا اور برائٹ لک دے گا، گھنے پھول اس پہ تب آئیں گے کہ شروع میں اس پودے کو پھر اچھے سے گرو ہونے دیا جائے۔ میری گولڈ انکا کو سنی لوکیشن میں لگایا جائے تو اچھی پرفارمنس دیتا ہے، زیادہ پھول اس پہ آتے ہیں۔ جتنی اچھی دھوپ اس کو ملے، سردیوں میں دھوپ ویسے بھی کام ہوتی ہے، اور اگر اس کو چھاؤں والی جگہ پہ لگا دیا جائے تو پھر پودے کا وہ سائز اور وہ خوبصورتی نہیں بنتی۔ اس کو دھوپ والی جگہ پہ لگایا جائے تو پودا ماشاءاللہ سے بہت اچھا تیار ہوتا ہے، پودے میں صحیح جان طاقت ہوتی ہے، اس پہ زیادہ پھول آتے ہیں۔ میری گولڈ انکا کو گملوں میں بھی بہت ہی اچھا گرو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے 10 انچ کا گملہ استعمال کر لیں، 8 انچ کا کر لیں۔ ساتھ میں اس کی جو ٹپ ہے اگر اس کو کٹ کر لیا جائے، جب تھوڑا سا پودا بڑا ہو تو پھر پودا وہیں گھنا ہو کے اگتا ہے، زیادہ اونچا قد نہیں جائے گا اس کا، اور زیادہ اچھی یہ لک پیش کرے گا گملوں میں۔ تو گملوں کے حوالے سے زبردست ورائٹی ہے۔ اس کا ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کا سیڈ مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ ہائیبریڈ ورائٹی ہے۔ دوسرا یہ سردی بہت زیادہ برداشت نہیں کرتا، جب کورا پڑنا شروع ہوتا ہے رات کو تو اگر اس کو اوپن جگہ پہ لگا ہوا ہو جہاں پہ ڈائریکٹ اس پہ کورا پڑے تو اس کے جو پھول ہیں وہ بہت جلدی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو رات کو ٹھنڈ کے ٹائم اگر اس کو پھر تھوڑا سا کور کیا جائے، کورا خاص کر جن دنوں میں پڑتا ہے، فراسٹ جب پڑتی ہے تو فراسٹ سے یہ اس کے پھول خراب ہو جاتے ہیں، کالے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور شو اس کا جو ہے وہ مزے کا نہیں رہ جاتا۔ تو چند دن ہی ہمارے علاقوں میں تو فراسٹ پڑتی ہے، ان دنوں میں اگر آپ اپنے پھولوں کو کور کر لیں تو یہ لمبے عرصے تک میری گولڈ انکا چلتا رہتا ہے۔ چونکہ یہ ایک ہائیبریڈ ورائٹی ہے تو اس کے آگے بیج نہیں بنائے جا سکتے، یا بیج بن بھی جائیں تو وہ پیرنٹ کی طرح اپنا رزلٹ نہیں دیں گے، وہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ہائیبریڈ جو بھی ورائٹیز ہوتی ہیں ان کی بیج آگے بنانے کی ریکمینڈ نہیں ہوتے کمپنی کی طرف سے، کیونکہ جو ہائیبریڈ بیج ہوتے ہیں وہ صرف ایک ٹائم ہی اچھا رزلٹ دیتے ہیں، اگلی ٹائم وہ اچھا رزلٹ نہیں دیتے یا چینج ہو جاتا ہے، ان کا رزلٹ سیم نہیں رہتا جو پہلی دفعہ کے بیج کا ہوتا ہے۔
تو اس حوالے سے اس کا آپ کو سیڈز خریدنے پڑیں گے ہر دفعہ جب بھی آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ پاپولر پھول ہے، ان ڈیمانڈ ہوتا ہے۔ عموماً جو ہاؤسنگ سوسائٹیز وغیرہ بنتی ہیں یا اور بھی کہیں بھی لینڈسکیپنگ ہوتی ہے یا کوئی بھی جگہ ہوتی ہے تو سردیوں میں لوگ اس کو گرو کرنا پسند کرتے ہیں اور اس کو اگاتے ہیں۔ تو اس کی کافی ساری ورائٹیز آج کل آئی ہوئی ہیں اور بہت آسانی سے ملنے والا پودا ہے۔ عموماً نرسری پہ آپ کو کوئی سردیوں میں پودا ملے نہ ملے پھولوں والا، یہ گیندا جو ہے وہ ہر نرسری پہ ہی تقریباً آپ کو مل جائے گا۔ سو ویورز، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، چینل ہیپی پلانٹس کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ فردر جو گارڈننگ کے حوالے سے اپڈیٹس ہیں، ویڈیوز ہیں، میں جلد اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔